مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب بنی سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کسپناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرے صلوات فاتحہ حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد على إمام الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم قيل صل على محمد وآل محمد. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہارگاہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ
مرضیہ بطول حضرا اور انسیہ جناب فاطمہ زہرا بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں کو آشنائے غم حسین کیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو صرف ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا فرمائے، اور ایسے یوسف کہ جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں زہرا کا رومال ہے۔ تقدیروں کی کائنات میں دو ہی مقدر ایک ساتھ روشن اور منور ہیں، ایک کا نام ہے تقدیر حر اور دوسرے کا نام ہے تقدیر فرشت، تقدیر اشک عزا، کہ تقدیر حر کو بھی رومال بطول ملا، تقدیر اشک عزا میں بھی رومال زہرا آیا، مگر جناب حر کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اے حر دلاور، آپ کو رومال زہرا ملا لیکن آپ کو چل کے جانا پڑا، مگر جانے کیا ہے آنسو کہ رومال کی ملکہ خود رومال لے کے صلوات بھیجے۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا عظمت خاک شفا، کہاں میں اور کہاں یہ عظیم عنوان، مگر چیدہ چیدہ جستہ جستہ منتشر اور بکھری بھی باتیں اب تک آپ کی خدمت میں نظر کی۔ کل بھی شرمندہ تھے، آج بھی شرمندہ ہیں کہ ہم ویسا ذکر نہ کر سکے جو اس ذکر کا حق ہے، لیکن وہ جتنی بھی توفیق دیں کہ ہی سعادت بزور بازو نیست، تان بخشت خدائے بخشندہ۔ آپ حضرات کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے خاصہ تعداد میں شریک مجلس ہو کے نہ صرف یہ کہ اجر رسالت کو ادا کیا، بلکہ مجھ ایسے بے حیثیت ذاکر کو بھی نوازا اور میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ کی جزا بارگاہ معصومہ سلام اللہ علیہ میں محفوظ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان 5 دنوں میں کیا عرض کیا جا سکتا تھا، مگر پھر بھی کوشش کی
آج کی آخری گفتگو ہے، گفتگو طویل نہیں ہوگی، مختصر ہوگی، لیکن توجہ شرط ہے۔ فرماتے ہیں امام کے سلام ہو حضرت پر کہ میرے جد حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دیکھیے زبان کے جاننے والے بیٹھے ہیں مولانا، ایک لفظ ہے کل اور ایک لفظ ہے جز۔ امام نے جز کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، امام نے کل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تینا قبر الحسین علیہ السلام شفاء من کل کا، کل بیماریوں کے لیے شفا ہے، کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ کل وہ کہہ رہا ہے جس کے سامنے کل بنایا گیا، جس کے سامنے کل کو خلق کیا گیا، بنایا گیا۔ اب دیکھیے وزن کلام متکلم کی بنیاد پر طے ہوتا ہے، وزن کلام متکلم کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ مثلا شاعری کی دنیا میں آ جائیے، ایک شعر میں کہوں میرے نام سے منسوب ہو، اس کی حیثیت کچھ اور ہوگی، ایک شعر آپ کہیں اس کی حیثیت کچھ اور ہوگی، ایک شعر کوئی عظیم شاعر کہہ دے اس کی حیثیت تو شعر یہ بھی ہے جو میں نے کہا ہے، شعر وہ بھی ہے جو آپ نے کہا ہے۔ کوئی استاد کہہ دے صاحب اس شعر کی حیثیت کچھ اور ہوگی، لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہہ کے شعر سنا دے میر انیس کا ہے، اگر کوئی یہ کہہ کے سنا دے میر انیس کا ہے تو نام بدلا شعر کی حیثیت بدل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزن کلام متکلم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ متکلم کو جس کا کلام ہو وہ ہے متکلم، اور کلام اس کی زبان سے ادا ہونے والا، تو حیثیت کلام پر بنائے متکلم۔ آئیے ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں، ایک بات میں کہوں اس کا وزن اور ہوگا، وہی بات میرے استاد کہیں اس کا وزن اور ہوگا، وہی بات ان کے استاد کہیں اس کا وزن اور ہوگا، وہی بات سیستانی صاحب کہہ دیں۔ جیسے شخصیت بدلتی جاتی ہے ویسے ویسے وزن کلام میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قبر حسین کی مٹی کو شفا کہنے والا ہے کون؟ قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کو شفا کہنے والا ہے کون؟ ان کا شفا کہنے والا وہ ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، دار چاہتا ہوں جملے پر، یہ وہ کہہ رہا ہے جو سچوں کے گھرانے میں سچا مشہور ہے۔ سچوں کے گھرانے میں سچا مشہور ہے۔ اچھا آپ نے مومیا مٹھو بننا ہو
کل تو بڑے کم کراک سے کہہ رہے تھے مباہلہ مباہلہ مباہلہ، کل طے کر کے آئے، آج بھاگتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر، ارے بھائی جب کل طے کر کے آئے ہو کہ مباہلہ کریں گے تو آج فرار کیوں ہوتے ہو؟ عجب نہیں نصارہ آواز دے، جب طے کر رہے تھے تو یہ لوگ نہیں تھے۔ ان کو دیکھتے تو طے کیوں کرتے؟ ہم نے جنہیں دیکھا تھا انہیں دیکھ کے تو یہ سوچ لیا تھا یہ آئیں گے، چلو ان پر تو لعنت کر ہی لیں گے۔ مگر یہ بات آ گئی ہے تو جملہ معترضہ کے طور پر خدا حسین کا واسطہ میرا ایک سوال ہے، یہ جو ترتیب کاروان صداقت ہے یہ کیا ترتیب ہے؟ آگے رسول، پیچھے بطول، ان کے پیچھے داہنی جانب بائیں جانب شہزادے، تو آگے قبلہ رسول، ان کے پیچھے جناب امیر۔ جناب امیر کون ہے؟ شوہر۔ بی بی کون ہے؟ زوجہ۔ شریعت محمدی کیا کہتی ہے؟ عورت کو چاہیے شوہر کے پیچھے چلے۔ دل کو لگے دروازے حسین کی بھیڑ کے عرض کر رہا۔ شریعت کہتی ہے خاتون اچھی خاتون وہ ہے جو شوہر کے پیچھے چلے، جو شوہر سے آگے چلے وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ اچھی خاتون وہ ہے جو شوہر کے پیچھے چلے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ زوجہ کو چاہیے شوہر کے پیچھے چلے۔ کیوں؟ شوہر ہے پردہ، شوہر ہے زوجہ کا حجاب، تو اسے چاہیے وہ آگے چلے، زوجہ پیچھے چلے۔ مگر جس کے گھر سے شریعت چلی وہ بھی آگے رہے، شوہر بھی اگر بات دل کو لگے تو ضرور نوازیے گا۔ جس کے گھر سے شریعت چلی وہ بیوی آگے، شوہر پیچھے۔ اچھا اتفاق یہ ساتھ میں وہ بھی ہے جس پر شریعت اتری، اور وہ بیوی کہہ رہا ہے بیٹی آپ پیچھے چلے، وہ آگے آگے، پھر بعد میں زہرا، اس کے بعد میں علی مرتضیٰ۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جانے کتنے اسباب علماء نے لکھے ہیں، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ ایک بات میں بھی عرض کر رہا ہوں شہزادی کی بارگاہ میں کہ ان کی خیرات کا طالب ہوں کہ بھئی آگے کیوں ہے بیوی؟ زوجہ کو پیچھے ہونا چاہیے، شوہر کو آگے ہونا چاہیے، تو پھر بیوی آگے کیوں؟ علی مرتضیٰ پیچھے کیوں؟ دیکھیے شریعت کا ایک قانون ہے، شوہر ہے حاکم، زوجہ ہے محکوم، شوہر ہے زوجہ ہے محکوم، لہذا شوہر ہوا افضل، زوجہ ہوئی مفضول، مفضول کا فریضہ ہے افضل کے پیچھے چلے، کیونکہ وہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے۔ کائنات کی تمام عورتیں شوہر کے پیچھے چلیں گی، اس لیے کہ وہ شوہر سے محکوم ہے۔ اکیلی زہرا ہے وہ شوہر کے اکیلی کائنات میں زہرا، جس کے لیے نبی نے فرمایا یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔
یعنی فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. اس کا مطلب جو فاطمہ وہ علی، جو علی وہ فاطمہ، دونوں کا قد برابر ہے. اب تو برابر کے لوگوں میں آگے چلے کوئی یا پیچھے چلے کوئی. سچوں کے گھرانے میں آپ نے مجھے نوازا، بی بی آپ کو جزا دے، اکیلی ہے شہزادی کونین جن کے لیے نبی نے کہا یعنی آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی کوئی برابر نہ ہوتا فاطمہ کے. مریم کی شادی ہی اسی لیے نہیں ہوئی کہ کوئی کفو نہیں تھا. اللہ اکبر. اچھا تو اب کہا کس نے؟ اس نے کہا جو سچوں کے گھرانے میں سچا مشہور ہے. امام نے فرمایا تینا قبر حسین علیہ السلام شفاء من کل بیماریوں کے لیے شفا ہے. تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، ہر سال کہہ دینے سے شفا ہے. مٹی اور شفا، مٹی اور شفا. ارے ہم کو یہاں کے پاؤں پڑ رہا ہے کہ شفا لے جائیے، سمجھ میں نہیں آتا. کیا بیٹھی ہے اس پر کیوں ہے شفا؟ کیسے شفا؟ اچھا تو یہ جاننا چاہتے ہو مٹی میں شفا کیسے؟ مولا حسین مٹی میں شفا کیسے یہ جاننا چاہتے ہو؟ کہاں یہی جاننا چاہتے ہیں کہاں مٹی کہاں شفا؟ اور میرے کل بیماریوں کے لیے شفا ہے. آؤ بتاتے، شک نہ کرو. کیسے شفا ہے میں بتاتا ہوں. یہ بتاؤ آدم کے گھر کبھی گئے؟ توبہ کیجیے، کہاں زمانے آدم کہاں. تو نوح کی کشتی پہ تو ضرور بیٹھے ہو گئے. ان کا اس پر بیٹھنے کا موقع ملتا تو ڈوبتے کیوں؟ اچھا تو نوح کی کشتی میں بھی نہیں بیٹھے، موسیٰ کے ساتھ دریا پار کیا، کبھی اس زمانے میں بھی نہیں تھے. اچھا جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا جب تو کھڑے رہے اس وقت بھی نہیں تھے. تو عیسیٰ کے زمانے میں جب بھی نہیں تھے. اچھا تو اس کا مطلب نہ آدم سے ملے، نہ نوح سے ملے، نہ ابراہیم سے ملے، نہ موسیٰ سے ملے، نہ عیسیٰ سے ملے، کسی سے نہیں ملے. کہاں ملے؟ تو کسی سے نہیں. اچھا تو سورہ رحمان تو بہت پڑھتے ہو شوق جنت میں، تو جنت تو گئے ہو گے. جنت تو گئے ہو گے، نہیں تمنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو کوثر کے ذائقے پر بڑے چکھارے بھرتے ہو، تو پانی پیا تو ہوگا. وہ کہا نہیں کوثر کا پانی یہاں کا، وہاں جائیں گے تو ملے گا. اچھا پورے دیکھی؟ نہیں پوروں سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا عجیب بات ہے. اچھا کسی کو نہیں دیکھا، اللہ سے تو ضرور ملے ہوگے. وہ کہا نہیں اس سے بھی نہیں ملے. محشر میں ملنا جب تخت پہ بیٹھے گا. آپ کو زحمت دے رہا ہوں نتیجے کے لیے، بس توجہ رکھیے گا. تو نہ آدم کو
کو دیکھا، نہ نوح کو دیکھا، نہ ابراہیم کو دیکھا، نہ موسیٰ کو دیکھا، نہ عیسیٰ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ کوثر کو دیکھا، نہ حوروں کو دیکھا، نہ سلسبیل کو دیکھا، تو مانتے بھی نہیں ہوگے آدم کو؟ مانتے ہیں۔ مانتے بھی نہیں ہوگے نوح کو؟ مانتے ہیں۔ ابراہیم میں تو شک ہوگا نہیں، یقین ہے۔ جنت پہ تو کبھی کبھی دل میں بات آتی، نہیں نہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، کوثر کو بھی مانتے ہیں، سلسبیل کو۔ ارے بھیا یہ کون سا فلسفہ ہے؟ نہ کسی سے ملے نہ کسی کو دیکھا، مانتے ہو؟ نہ کسی سے ملے نہ کسی کو دیکھا، مانتے ہو؟ تمہیں کیسی باتیں کر رہے؟ ارے ملنا اور دیکھنا کیا؟ جب حضور نے کہہ دیا آدم آئے تمہیں، حضور نے کہہ دیا نوح ہے تمہیں، حضور نے کہہ دیا ابراہیم ہے تمہیں، حضور نے کہہ دیا موسیٰ ہے تمہیں، حضور نے کہہ دیا جنت ہے تو ہے، حضور نے کہہ دیا کوثر ہے تو ہے، حضور نے کہہ دیا سلسبیل ہے تو ہے، حضور نے کہہ دیا حوریں ہیں تو ہے، اور دیکھا کسی کو نہیں۔ حضور نے کہہ دیا تو جنت ہے، حضور نے کہہ دیا کوثر ہے تو ہے، حضور نے کہہ دیا سلسبیل ہے تو ہے۔ تو جس طرح انہوں نے کہہ دیا جنت ہے تو ہے، کوثر ہے تو ہے، حوریں ہیں تو ہے، اسی طرح انہوں نے کہہ دیا کربلا کی خاک میں شفا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کربلا کی خاک میں شفا ہے تو ہے۔ اب ہم کیا جانے کیسے ہے، کہنے والے سے پوچھو۔ ہمارا کام ہے ماننا، ہمارا کام ہے تسلیم کرنا، یقین ہے تو ہے۔ کمال ہے، کربلا کی خاک کا عالم اڑاتا فرمایا۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آن کے کہنے لگا مولا آپ فرماتے ہیں کہ خاک کربلا میں شفا ہے؟ بے شک۔ اب اگر ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا، تو مولانا نے ارشاد فرمایا جہاں شک ہوتا ہے وہاں فائدہ نہیں ہوتا۔ کہیے تو جملہ کہہ دوں، ارے جس کی خاک پر شک کرنے والے کو شفا نہیں ملتی، اس کے معجزوں پر شک کرنے والے کو جنت جانے۔ اب امام نے فرمایا کلو، لفظ کل کا استعمال من کل دا، کل بیماریوں کے لیے شفا۔ پہلے کل پہ گفتگو کر رہی تھی، یہ اس نے کہا ہے کل کہ جس کے سامنے کل خالق کل۔ اب دیکھیے ایک آدمی گوئنڈی میں پیدا ہوا اور یہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس سے اگر مرتے وقت آپ پوچھتے کہ کل کائنات کتنی ہے تو اس کی نظروں میں تو گوئنڈی ہے کل کائنات، نہ کہیں نکلا نہ کچھ دیکھا اس نے۔ ایک آدمی سیر کرتا رہتا ہے پورے ملک میں، اس کی نظروں میں پورا ملک ہوتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہے، اس کی نظروں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کا تصور نظر کی وسعت پر ہے۔ جہاں تک ہماری وسعت ہے وہاں تک سرحد کل ہے ہمارے لیے، لیکن میں نے کیا کہا، یہ اس نے کل کہا ہے جو ایسا امام ہے، کونین کا امام ہے، اس کے سامنے کل کا مطلب کل۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچی ہوئی ہو، تو کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب بیماریاں کتنی ہیں کون تلاش کرے؟ میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں، مجمع میں بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر، تو
ظاہر ہے کہ میں تو تلاش نہیں کر سکتا، لیکن بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری۔ جسمانی بیماریوں کو تلاش کرنا تو دشوار ہے، کتنی ہے، مگر روحانی بیماریوں کے لیے علماء نے لکھا ہے، روحانی بیماریاں 3 ہیں۔ اگر ایسے ہی بول دیا کریں آپ تو ہمیں کسی جملے کی شرح کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو روحانی بیماریاں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ کفر، شرک، نفاق، یہ 3 بیماریاں ہیں روح کی۔ کون کون سی؟ یہ تینوں بیماریاں روح کو لگتی ہیں حضور، یہ جسم کو نہیں لگتی۔ اب امام نے کل کہا ہے تو کل کا مطلب خاک کربلا جسمانی بیماریوں کا شفا بھی ہے اور روحانی بیماریوں کا شفا ہے۔ اس کا مطلب کہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ تو اب روحانی بیماریاں کتنی ہیں؟ 3 ہیں، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں خاک کربلا ہوگی وہاں وہاں کچھ بھی ہو، یہ تینوں بیماریاں بابا اب عظمت خاک شفا دلوں کے دروازے کھولے اور سنیں کہ یہ خاک کربلا کیا ہے، حسین نے ہمیں کیا دیا ہے۔ شریعت محمدی میں حکم ہے ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس سے محبت اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، روزی میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اولادوں کو اس کا سلام ملتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو تحفہ دے۔ اب اگر کوئی میرے پاس آیا، میں نے اسے تحفہ دیا تو جو میری حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دوں گا۔ آپ نے کسی کو کوئی تحفہ دیا، آپ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں گے، لیکن کوئی بادشاہ اگر کسی کو تحفہ دے تو ذرا میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہ بولے میرے دل میں چھالے پڑ جائیں گے، اس لیے کہ میں بات جو کہہ رہا ہوں اپنے مولا کے حق کی وکالت کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ گھروں میں جو مٹی رکھی ہے یہ ہے کیا، اس کی احمد کا تحفہ ہمیشہ دینے والے کا معیار ہوتا ہے۔ اتنا بڑا دینے والا ہوگا اتنا ہی بڑا تحفہ ہوگا۔ اب میرے ہاتھ میں امام کون ہے؟ زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ سلطان عرب سلطان، عجم کا بھی سلطان، کونین کا بادشاہ تحفہ دے گا وہ اپنے معیار سے روایت میں ہے کہ جب ہاتھ میں امام اپنے کسی شیعہ کو تحفہ دیتے تھے تو خاک قبر اٹھا چاہنے والے کو تحفہ بھیجتے تھے تو خاک کربلا دیتے۔ اللہ اکبر۔
ایسے ہی تھوڑی میرے سے کہہ دیا غبار رہے کربلا ہو گئی ہائے کیا کہا ہے نہیں غبار رہے کربلا ہو گئی میری خاک بھی کیمیا ہو گئی میری خاک بھی کیمیا ہو گئی اب عظمت کیا ہے اس خاک کی یہی کھلا ہے دنیا والوں کو کہ ہمارے گھروں میں خاک کربلا کیوں ہے ہمارے مسلوں میں یہ کربلا کی خاک کیوں رکھی ہے جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں سنیے سجدہ مختلف چیزوں پہ ہو سکتا ہے فقہی مسئلہ ہے علماء بہتر جانتے ہیں مگر جو بات تربت کربلا کی ہے وہ بات کسی اور میں نہیں ہے یہ مٹی وہاں سے لاؤ مصلی پہ رکھو سجدہ کرو اس کی اہمیت کیوں ہے اتنی امام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن خاک کربلا پر سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس خاک کربلا سے اتنا نور پھوٹتا ہے کہ زمین کے ساتوں طرف روشن ہوتا ہے جب اس پر آپ پیشانی رکھتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں امام کہہ رہے ہیں اتنا نور ساتے ہوتا ہے کہ ساتوں طرف زمین کے روشن ہو جاتے ہیں ارے عقل کا علاج کرے دنیا جہاں کی خاک زمین کے ساتوں طرف روشن کر دے اگر وہ ہمارے گوشے قبر میں اجالا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے معصوم فرماتے ساتوں طبق اور زمین کی تہوں میں تو چھپی ہوئی مخلوق ہے اسے انجو بھائی جو مخلوق زمین کی تہوں میں ہے وہ یہ جان جاتی ہے کہ کوئی بندہ مومن ہے مولانا صاحب کوئی بندہ مومن ہے تو کربلا کی خاک پر جبین رکھ کے اسے سجدہ کر رہا ہے یہ ہے کربلا کی خاک یہ ہے کربلا کی خاک اللہ اکبر اب ایسا نہیں ہے کہ کربلا کی خاک پر تم قبول نہیں کر رہے ہو بات یہ وہ تمہیں قبول کر رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ جب دنیا میں کربلا کی خاک تمہیں قبول نہیں کر رہی کربلا کی خاک اسے قبول کرتی ہے جس کی خاک اچھی ہو کربلا کی خاک ہر کسی کو قبول نہیں کرتی اب کیا ہے اس خاک کی عظمت سنیے معصوم فرماتے ہیں سلام ہو آئے کس موڑ پہ آئے ہیں ہم بس ہمارا ساتھ دیجیے گا یہ عشق کی ڈگر ہے محبت کا سفر ہے قبول کرنے کی بات ہے ظرف اچھا ہو تو موتی لٹانے میں بھی لطف ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جب خدا پلکیں نہ جھپکے جب خدا کسی فرشتے پر احسان کرتا ہے
جب خدا کسی فرشتے پر احسان کرتا ہے تو اسے اذن زیارت کربلا ہوتی ہے۔ کسی فرشتے پر احسان کرتا ہے تو اسے اذن زیارت کربلا دیتا ہے اور پھر آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ملک زیارت قبر حسین کو جا رہا، تو تمام ملائکہ ملتجی ہوتے ہیں، معبود یہ شرف ہمیں بھی دے دے، معبود یہ شرف ہمیں بھی دے دے، ہم بھی کربلا جائیں۔ ایک بات تو طے ہو گئی، کربلا جانے کی تمنا فرشتے رکھتے ہیں، ابلیس نہیں۔ مولا کی جب نگاہ پڑی مجھ غریب پر، مولا کی جب نگاہ پڑی مجھ غریب پر، قطرے کو ایک نظر میں سمندر بنا دیا۔ اگر یہ شعر میں کہتا تو شاید یوں کہتا کہ خالق کی جب نگاہ پڑی مجھ غریب پر، اس نے مجھے بھی ظاہر سرور بنایا۔ پھر شہزادی دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو، تو جب اللہ کسی فرشتے پر احسان کرتا ہے تو اسے زیارت کربلا کی اجازت دیتا ہے، پھر آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے۔ آئے سنیے گا، آسمانوں پر فلاں ملک فلاں فرشتہ جا رہا ہے، تو تمام ملائکہ ملتجی ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، فریادی ہوتے ہیں، معبود یہ سعادت ہمیں بھی دے، یہ سعادت ہمیں بھی دے، یہ سعادت ہمیں بھی دے۔ اسی لیے جانتے ہیں آداب زیارت جو ہیں وہ کیا ہے؟ حکم ہے کہ آہستہ قدم اٹھاؤ، سر جھکا کے چلو، اپنے کو سمیٹ کے چلو، کوشش یہ کرو کسی کو کوہنی نہ لگے، کسی کے پاؤں پر پاؤں نہ پڑے، اس لیے کہ دیکھنے میں تو انسان لگ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ تیار کربلا ہے، وہ پتہ نہیں کون۔ تو جب فرشتے یہ مناجات کرتے ہیں، سنیے گا، جب فرشتے مناجات کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بھیج دے معبود، آواز قدرت آتی ہے تمہاری طرف دیکھ کے، میں تمہیں یہ سعادت دے رہا ہوں کہ تم کچھ دور اسے رخصت کرنے جاؤ۔ اب آپ سمجھے، جب بھی کوئی ظاہر سرور جاتا ہے تو بستی کے لوگ اسے رخصت کرنے کیوں جاتے ہیں؟ یہ فرشتوں کی سیرت ہے۔ کیسے کچھ دور رخصت کرنے جاؤ؟ ملائکہ اسی ساتھ
زیارت کربلا کو جانے والے ملک کو رخصت کرنے جا رہا ہوں. جب ملائکہ لے کے چلتے ہیں اور حق ترخص آتا ہے یعنی رخصت کرنے کا جو وقت آتا ہے، جو منزل آتی ہے، اس طرح جو رکھی ہے رخصت کرنے کی، جب وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ جاؤ بھائی خدا حافظ، تو ایسے عالم میں سارے ملائکہ تڑپ کے کہتے ہیں جانے والے یہ تو تیری تقدیر ہے کہ تو اپنے رخسارے قبر حسین پر رکھے گا، ذریعہ حسین کو چومے گا، مگر ایک گزارش ہے جب پلٹنا تو تھوڑی سی خاک لے آنا، ہم وہی دیکھ لیں. کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور، جب پلٹنا تو تھوڑی سی خاک لے آنا، ہم وہی خاک ہی زیارت کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی خاک فقط یہی نہیں ہے، کربلا کی خاک آسمانوں پر بھی تبرک ہے. خاک قبر حسین آسمانوں پر بھی تبرک ہے. آپ کہیں صاحب یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی. ارے رسول خدا کے گھر سے زیادہ اہم ہے کیا آسمان؟ رسول خدا دنیا سے جاتے وقت شیشی میں رکھ کے دے گئے تھے نہیں، کربلا کی خاک ہی تو دے گئے تھے. اس کا مطلب گھروں میں خاک کربلا کا ہونا یہ سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہے. گھروں میں خاک کربلا کا ہونا یہ سیرت محمد عربی پر عمل کرنا ہے. گھروں میں جو خاک کربلا ہے، اب اس کی عظمت کیا ہے ذرا غور فرمائیے گا، اس کی طہارت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خاک کربلا شفا تو اسی پر پریشان ہوئے جا رہا ہے کہ کربلا کی خاک شفا کیسے ہے. سرکار مقدس اردبیلی اتنا بڑا نام ہے، علماء سے پوچھئے کہ علامہ مقدس کون تھے. علامہ مقدس وہ عالم تھے، غلط تو نیت کر رہا ہوں، جو حدود کربلا میں کبھی ضروریات زندگی سے فارغ نہیں ہوتے تھے. بند لفظوں میں نے کہا پانی پیتے ہیں، مگر یہ ایسے مقدس تھے کہ حدود کربلا میں یہ کبھی ضروریات سے فراغت نہیں کرتے تھے، حدود کربلا سے باہر جاتے تھے. آخری عمر میں آنکھوں کی روشنی چلی گئی، کربلا آئے، حضرت سے توسل شروع کیا. اب علامہ مقدس ہے، انہیں تو ظاہر ہے کہ کیا انداز ہوگا ان کا، تو توسل کر رہے ہیں مولا بینائی دے دو، مولا روشنی دے دو، کچھ نہیں. اتنے میں روزے اربعین آیا. ایک انجمن کسی گاؤں سے ماتم کرتی بھی آئی، اس حال میں کہ پاگا رہنا، گریبان چاک، گرد و غبار میں اٹے، اپنے مخصوص انداز میں دروازے پر پہنچ کے انہوں نے سلامی دی، اور سلامی دے کے سیدھے ذریعہ پہ. مقدس اردبیلی کچھ فاصلے پہ بیٹھے تھے، دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا. انہوں نے جو یہ منظر دیکھا، مقدس اردبیلی کو غصہ آیا، وہ بھی احترام مولا میں منہ بنایا. یہ کون لوگ؟ انہیں آداب زیارت نہیں معلوم، حرم میں آنے کا طریقہ نہیں معلوم. منہ اٹھایا چل دیے، نہ اس نے دخول پڑھا. یہ دیکھو گرد و غبار میں لپٹے ہوئے اور سیدھے ذریعہ پہ آ گئے. یہ بیٹھے ہوئے یہی سوچ رہے تھے. اتنے میں ان پر نیند غالب ہوئی. خام میں دیکھتے مولا حسین ذریعہ سے آ رہے.
یہ دوڑ کے پیروں پر گر پڑے مولا بینائی دو. مولا نے کہا مقدس میرے ظاہروں کا منہ بناتا ہے. کم مولا معافی چاہتا ہوں. ان کی حالتیں دیکھی, زری کے احترام میں یہ خیال آیا تھا کہ مقدس تم تو خیال لے آئے دل میں, تم جانتے ہو یہ کس حال میں آئے, کن رستوں سے آئے, تم ان کا گرد و غبار دیکھ رہے ہو, یہ جانتے ہو کتنے تھکے ہوئے. ارے تمہیں اچھے نہیں لگ رہے ہیں, مجھے دھول میں لپٹے ہوئے یہی پاؤں اچھے لگتے ہیں. ہائے 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 نوجوانوں کیا سن رہے ہو. کمالا خطا ہوئی, معاف فرمائیے, آنکھوں کی بینائی کا کیا ہوگا. امام نے کہا سنو مقدس, جاؤ ڈھونڈو, انہی میں سے کوئی مل جائے, اس کے پیروں کی خاک جھاڑ کے آنکھوں میں. ذرا سی خاک میں کل کائنات ہی لایا. بہت غور سے سنیے گا, چوتھا مصرع محسوس کریے گا اور آقا کی بارگاہ میں سلامی دیجیے اور تحفہ قبول کریے. ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا, دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا. ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا, دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا. میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے, میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے, میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جاؤ فرمائش ہوئی ہے, دو شعر میں بھی پڑھے دیتا ہوں. ہاں چونکہ کچھ فرمائشیں ہوتی ہیں ایسی جو بڑوں کی ہوتی ہیں, نہیں ٹال سکتے. تو ایک مطلب اور خوب اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے. خوب اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے مولا, یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے. اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے, یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے. یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے. ارے مقتل عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے. مقتل عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے. خون کے ماتم نے میرا خون بہا. ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے. اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کر وہ بلا. اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کر وہ بلا. میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا.
ایک اشارہ ہے، ایک اشارہ ہے، ایک اشارہ ہے، ایک اشارہ ہے، یہ منبر پہ عالم غور کرو، ایک اشارہ ہے، یہ منبر پہ عالم غور کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اشارہ ہے، یہ منبر پہ عالم غور کرو، غور کرو، غور کرو، ایسے حیدر کو پیغمبر نے، ایسے حیدر کو پیغمبر نے اپنی عمر منقبت کوئی کا نازک ترین شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے وجود سے بڑا شعر عرض کرنے جا رہا ہوں، سب اپنے گھر بیوی کو بلانا چاہتے ہیں، کوئی غریبوں سے پوچھے مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، گھر میں جو سب سے صاف چادر ہوتی ہے مہمان کے لیے وہ بچھاتا ہے، شعر پڑھنے جا رہا ہوں، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یارا، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یارا، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا کیا بات پھر ہوا کے دوش پر لہرا گئی، زہرا کی گواہی کے لیے آیت تطہیر جنت سے زمین پر آ گئی، ان کا شوہر بھی امام اور ان کے بیٹے بھی امام، قیامت ان کی خدمت میں امامت مقطع بہت کم لکھتا ہوں مگر لکھا ہے تو سن لیجئے، اب مجھے کام مٹائے گا بھلا کرب بلا، اس لیے کم لکھتے ہیں کہ جن کے لیے لکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کس نے لکھا ہے، اب مجھے کام مٹائے گا بھلا کرب بلا، میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ عالم غور کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یار، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے، ارے یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگایا، نمازی کو جگاتی ہے بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، کربلا کی خاک کھا کے شفا ہے ہزار زاویوں سے، سرکار شیخ جعفر شوستری نے بھی ایک سبب لکھا ہے، ان کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ کیسی شخصیت تھی،
ایک سبب انہوں نے لکھا ہے کہیں اور کی خاک کھا کے شفا کیوں نہیں؟ کلنا محمد محمد ہے تو سب سے پہلے تو حضور کی قبر کی خاک کو کھا کے شفا ہونا چاہیے. وہاں کی خاک کھا کے شفا ہوتی تو جانے کتنے بیمار حکیم بن جاتے. یہ بل لفظوں کی مار ہے. بیمار سے حکیم تک کی منزل بڑی. زندہ باد زندہ باد. حضور کی قبر کھا کے شفا میں باقی کو جزو رسالت کئی امام وہاں کی خواہ کھا کے شفا میں مشہد آ جائیے عظیم ہے شفا نہیں. سامرہ آ جائیے بلند ہے شفا نہیں. کاظمین بلند ہے شفا نہیں. ارے تراب کی بات کر رہے ہیں ابو تراب کے یہاں آ جائیے. نجف کی خاک اسے کھا کے شفا نہیں کہا گیا. تو ہر جگہ محمد ہی آرام فرما رہے ہیں نا. کیا غور و فکر ہے. دیکھیے جب کوئی عالم وقت گفتگو کرتا ہے تو پھر اپنے معیار سے بولتا ہے. کہتے ہیں وہاں کی خاک کھا کے شفا نہیں وہاں کی نہیں وہاں. جبکہ ہر جگہ محمد ہی آرام فرما. یہ کربلا ہی کی خاک کھا کے شفا کیوں ہے؟ سبب سنیے وہ جو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید یہ وجہ ہے کہ ہر لحد میں معصوم تو سو رہے ہیں. محمد تو اپنے وقت کا سو رہا ہے مگر اس کے بدن اور زمین کے درمیان کفن ہے. مجھے تو امید تھی کہ آپ نوازیں گے. ہر معصوم کے بدن اور زمین کے درمیان اب یہ کہ جو دلیل آخری دینے جا رہا ہوں کربلا کی خاک کئی جہتوں سے کھا کے شفا ہے. کئی جہتوں سے کھا کے ان میں سے ایک جہت عرض کرتا ہوں گفتگو کرتا ہوں. یہ بتائیے عیسیٰ کون ہے؟ مسیحا ہے. قرآن نے مسیح کہا ہے عیسیٰ. تو عیسیٰ کون ہے؟ مسیحا. مسیحا کسے کہتے ہیں نوجوانوں؟ جو بیماروں کو شفا جو بیماروں کو اچھا کرے. تو عیسیٰ ہے مسیحا. مسیحا وہ ہے جو بیماروں کو لکھ لیجئے گا اسے دل پہ. جو بیماروں کو اچھا کرے وہ مسیحا اور مسیحا ہیں عیسیٰ. تو جب عیسیٰ مسیحا ہیں تو پھر محمد عربی کیا ہیں؟ یہ مسیحاں کے مسیحا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے جو بیماروں کو اچھا کرے وہ عیسیٰ. جو عیسیٰ کو اچھا کرے بیماروں کو اچھا کرے وہ عیسیٰ. جو عیسیٰ کو اچھا کرے وہ محمد عربی. اس کا مطلب عیسیٰ ہے مسیحا سرکار ہے مسیحا. عیسیٰ ہے مسیحا سرکار ہے مسیحاؤں کے مسیحا. اب اس کو کیا کیجیے گا؟ جو مسیحاؤں کا مسیحا ہے ایک دن اسی کو اپنے بدن میں ایک دن
हैं ज़ौफ़ है। ज़ौफ़ महसूस हुआ वाह वाह हाँ, जब सरकार को ज़ौफ़ महसूस हुआ हाय हाय वाह 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 तो हम ख्याल रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं गए क्या अब ये रिश्तेदार है कि वाह, वाह। मुसल्ले पे नहीं गए तिलावत कुरान नहीं की एक दरवाजे पाए अजमत हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद दरवाजा खुला नूर के घर में नूर बेटी ने बाप को देखा अजमत ने अजमत को देखा जलालत ने जलालत को देखा नूर ने नूर को देखा इस्मत ने इस्मत को देखा जिंदाबाद जुज ने कुल को देखा चेहरा मोहम्मद सहीफे तिलावत था बेटी की निगाहें बाप के चेहरे पर पड़ी पहचान गई बाबा खैर है कफी बदनी ज़ौफ़न बदन में ज़ौफ़ महसूस करता हूँ बदन में ज़ौफ़ महसूस करता हूँ बीबी ने ना हकीम बुलवाया न तबीब बुलवाया बीबी ने कहा आइए बाबा जान आइए तशरीफ लाइन बाबा बैठे तशरीफ रखो हुजरे में गई तो चादर उठाई लेके आई बाबा लेट जाओ बाबा लेट जाओ सरकार लेट गए बेटी ने चादर उड़ा दी सुभान अल्लाह हुजूर कह रहे थे ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ ज़हरा ने दवा नहीं पिलाई चादर उड़ाई अब मेरा सवाल है ज़ौफ़ रहा या गया अजमत ज़ौफ़ रहा या गया नहीं साहब ज़ौफ़ तो चला गया तो इसका मतलब ये है कि चादर बड़े कमाल की है ये चादर बड़े कमाल की है मसीहाओं के मसीहा को ठीक कर रही है कितने कमाल की होगी तो ये हमारा ख्याल खास तौर से अर्श पर अल्लाह ने बनवाई होगी फरिश्तों से कहा होगा ये चादर तैयार करो जिब्रील से कहा होगा इसे सर पर रखो फरिश्तों से कहा होगा जुलू करो सफे मलाइका चली होगी तो रूद पढ़ते हुए और शाम से चादर आई होगी कैसी बातें करते हैं बिलाल भाई आप ही अरे भाई चादर वहां से नहीं आई चादर वहां से नहीं आई तो कहां से आई बताइएगा चादर के साथ वतनी निस्बत है क्या चादरे मैं चाहता हूँ जिस रूप से साबित करना चाहता हूँ कि करबला की खाक आके शिफा है शायद ये मेरे हिस्से में उनकी अता थी चादर आई कहाँ से आसमान से उनका नहीं फिर कच्चा उधर है यमानी तो यमन की बनी हुई है कहाँ तो इसका मतलब यमन में बनने वाली चादरें सही भाई यमन में बनने वाली चादरें बड़े कमाल की होती हैं फिर तो हर मुसलमान का फरीजा है घर में खाने को हो ना हो यमन की चादर अरे कहाँ का कोविड कल ही सारे अस्पताल बंद यमन से चादर मंगाइए और लीजिए खत्म बड़ी से बड़ी बीमारी दूर वो कहता होगा कीजिए क्या बातें कर रहे हैं आप क्यों सारे यमन में तो हजारों चादरें बनती हैं मैंने ये और है वो और है बोलने की बात चाहता
کچھ نہ تھی، یسوع سے مسیحی ایسی مسیحا ہوئی کہ مسیحاؤں کے مسیحا کو اچھا مسیحا کو اچھا کرے، عقل کے اندھو ہوش کے ناخن لو، یسوع کو بوسے دے کے چادر ایسی ہو سکتی ہے مسیحاؤں کے مسیحا کو شفا دے۔ بالوں سے صاف کرے، بی بی کہاں تمہارے یسوع، کہاں کربلا کی خاک، سب بالوں سے کیوں جھاڑتی ہو بی بی؟ آواز زہرا آئی میرا حسین بڑا نازک بدن ہے، ایسا نہ ہو جب گھوڑے سے گرے تو کوئی کانٹا چبھ جائے۔ میں کہوں گا بی بی اس وقت آئیے گا جب نیزوں پر نیزیں، تیروں پر تیر، برچھیوں پر برچھیاں، اکیلا حسین۔ آخری مجلس ہے اس خمسے کی، سلسلہ جاری رہے گا مگر تڑپ کے روئیے گا، ایسے جیسے رخصت کیا جاتا ہے، جیسے الوداع کہا جاتا ہے، ایسے روئیے گا۔ آج رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، یاد رکھیے گا بیٹی کسی کی بھی ہو، فریاد لے کے آ جائے تو ہر کوئی کھڑا ہو، رونے کو اتنا کافی ہے۔ کوئی بچی ہو رہی ہے اس سے یہ نہیں پوچھتے کس کی بیٹی ہے، کس مذہب کی ہے، آئے نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی، امت اتنی بدل گئی ہے بھی لگا بی بی ایسی حالت میں ہو، بیٹھ جاؤ۔ بی بی کی کنیزیں بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، شکم میں محسن، مگر کسی نے یہ بھی نہ کہا بی بی آؤ بیٹھ جاؤ، حالانکہ یہ وہی دربار ہے، جب آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مصائب تو پڑھوں گا آج حسین کی دکھیا ماں، اس لیے کہ زندگی کا کیا بھروسہ رونے آئے ہیں، تو تھوڑی دیر مصائب پڑھوں گا بی بی توفیق دینا۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کسی کے گھر بیٹی پہ بیٹا پیدا ہو، اطلاع ملے آپ فوراً کہیں گے خدا زندگی دے، خدا زندگی دے، لیکن ادھر سنا بیٹی پیدا ہوئی، فوراً منہ سے نکلتا ہے اللہ نصیب اچھا کرے۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، اچھے گھروں میں رخصت ہو کے جائیں، بیٹی کو سنا فوراً ہی کا اللہ نصیب اچھا کرے، کیوں کہ یہ پرائی امانت ہے، اسے رخصت ہو کے جانا ہے۔ نبی کے گھرانے کی بیٹیوں کا مقدر، نبی کی بیٹی 18 سال میں ضعیف ہو گئی، علی کی بیٹی زینب بازاروں میں بے رضا پھرائی گئی، حسین کی بیٹی سکینہ زندان میں سو گئی۔
اپنے بیوی کی آپ ذاکر مولانا بندی سے پوچھتے ہیں میں ایک بات ان سے کہنا چاہتا ہوں جو آئے نوجوانوں زہرا کے غم میں کم سے کم اتنا تو رویا کرو کہ تسلیم تمہاری امت نے کیا کیا بابا لیکن پریشان نہ ہو آج میرے پاس آ جاؤ گی زہرا کی آنکھ کھلی علی مرتضیٰ کو بلایا یا علی آج میں محمد کے پاس جا رہی ہوں میری وصیتیں سنو یا علی ان کو میرے جنازے میں نانے دے کرنا انہیں آنکھوں سے پڑھیے رہا ہے اپنی فرماتی ہے ان کے مارنے والوں کو بھی نہ آنے دے دیکھو اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دینا اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دینا یا علی میرے بعد اپنے ذاتی کرنا مگر میرے بچوں سے خبردار رہنا یا علی میرے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں دل گھبرائے گا راتوں کو آ جایا کرنا میری قبر تمہاری آواز سے میرے وصیتیں کرتے کرتے جس کی تسلیت ٹوٹی ہو اس نے بستر پر تولیہ ٹیکی بی بی اٹھنا چاہتی تھی کہ درد پہلو سے چیخنا علی نے کہا بنت رسول لیتی ہو کیا کہنا چاہتی ہو زہرا نے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا علی میری یہ وصیت یاد رکھنا میرے سارے بچوں نے میرے حسین کو سب سے زیادہ اپنا آسا رکھتی ہے میرا لال رات لگا پھر کے کہتا مجھے پانی دے دو ایسا نہ ہو حسین پانی مانگتا ہے اور پانی دینے والا نہ ہو وصیتیں مکمل ہوئی زہرا نے آنکھیں بند کر لی لیجیے غسل کفن آپ نے سنا ہے نا کہ چیخ نکل گئی یہ روایت میں نے پڑھی تو نہیں لیکن میں نے معتبر علماء سے سنی دیکھیں میری یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہائے حسین اللہ علی کی چیخ کیوں نکل رہی علی کی چیخ کیوں نکل رہی دیکھیں اگر ذرا سے کٹ جائے تو خون نکلتا ہے لیکن ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو خون نہیں نکلتا ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو خون نہیں نکلتا علی مرتضیٰ کو پتہ کیسے چلا پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں علماء فرماتے ہیں کہ بات یہ اس طرح پیسا گیا تھا کہ پسلیوں کی ہڈی ٹوٹ کے باہر آ
کی وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اپنی دعاؤں سے آپ کے گریے کو روکنا نہیں چاہتا. مجھے درخواست آئی ہے ایک صاحب کے لیے اولاد کی دعا کر دیں. راہب کو 7 بیٹے دینے والے کی ماں کا ماتم ہے. تڑپ کے دعا کر دیجئے کہ شہزادی اپنے لال کے صدقے میں انہیں صاحب اولاد کر دے. ہمارے لیے توفیق ذکر کی دعا فرما دیجئے. یہ بھی اپنے لال کے مخلص ذاکروں اور مداحوں میں میرا نام لکھ لے. آخری سانس جو آئے وہ ذکر مولا کے ساتھ آئے.